اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو جہاں جہاں تک فیس بک یوٹیوب پر براہ راست رمضان نشریات رمضان کا سما جنت ٹی وی کے اسکرین پر دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو آپ کے میزبان حافظ محمد احسن خان کی طرف سے بہت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جیسے کہ الحمدللہ آج 10واں روزہ افطار ہم کرنے جا رہے ہیں، 10ویں روزے کی طرف رواں دوا ہیں۔ آج تھوڑی سی اداسی بھی ہے، وہ اس لیے کیونکہ پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، کچھ ہی دیر بعد پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ یقین نہیں آ رہا کہ اتنی جلدی 10 روزے کمپلیٹ ہو گئے۔ ایک اداسی بھی ہے کہ 10 دن ہم یہاں پر بیٹھ کر ہم نے اس رب کا ذکر کیا ہے، یہ نشریات سجائی ہے اور روزے بھی رکھیں، جس میں ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب نے تراویح بھی پڑھائی ہے۔ تو مطلب ایک اداسی بھی ہے کہ 10 روزے اتنی جلدی گزر گئے، کیونکہ رمضان شریف میں جتنی ہم عبادتیں کرتے ہیں اور جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے وہ سب سے زیادہ غفور الرحیم ہے، کیونکہ رمضان شریف ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ڈبل نیکیاں ملتی ہیں۔ اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان شریف میں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، جیسے کہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے قرآن کا سما، اور یہ قرآن کا سما یہ سیگمنٹ دراصل اس کو جو سنبھالتے ہیں، اس سیگمنٹ کو جو لے کر چلتے ہیں وہ ہیں ہمارے حافظ عبداللہ، اور یہ ایک ان کم وقت میں بہت اچھے دوست بن گئے، بہت اچھے بھائی ہیں ہمارے۔ آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ساری چیزیں عطا کی ہیں جو ایک قاری میں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اتنا خوبصورت پڑھنا، انداز گفتگو، انداز بیان، انداز قرأت ان کا الحمدللہ بہت خوبصورت، بہت اچھا ہے۔ اور جیسا کہ ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج بھی کیا بلکہ یہ اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عبداللہ۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے حضرت؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، مزے میں؟ آپ کی دعائیں۔ گلا بھی آپ کا تھوڑا سا بیٹھ رہا ہے جی بس تراویح پڑھا کے، ماشاءاللہ۔ ابھی کتنے سپارے ہو گئے ویسے تراویح؟ ہمارے 10 سپارے ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج روز ایک سپارہ پڑھ رہے ہیں، اور 29 روزے کو انشاءاللہ 29 روزے پورے انشاءاللہ۔ 29 اچھا، روزے۔ 27 روزے نہیں؟ وہ پھر وہ باقی 2 دن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، صحیح اس لیے تو 29 روزے 29 رکھا ہے تاکہ آخری 2 دن کی تراویح نہ چھوٹیں۔ ہاں صحیح۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، مگر آپ لوگ تو ماشاءاللہ پڑھا ہی رہے ہوتے ہیں، مگر جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ 27 والے دن غائب ہو جاتے ہیں۔ تو بہت زبردست بات ہے یہ کہ ماشاءاللہ یہ 29 روزہ بہترین ہے، میرے خیال سے بہترین ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ایک بہت خوبصورت، اس دفعہ نشریات کچھ الگ انداز میں کرنی تھی، مگر آپ کو جیسا کہ پتہ ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی تھوڑی سی مصروفیات، اور مصروفیات تو نہیں بلکہ سختی زیادہ ہو گئی تھی، نرمی نہیں تھی، تو ہم نے سوچا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے ہم اسی طریقے سے کریں۔ تو سب سے پہلے اس نشریات کا آغاز قرآن مجید و فرقان حمید سے کرتے ہیں، اور بہت خوبصورت آواز حافظ عبداللہ کی آواز سے اس قرآن مجید و فرقان حمید سے اس نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المؤمنين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا سبحان اللہ. وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا. بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا. ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید اس آیت مبارکہ میں ایک بار پھر سے یہی کہا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اچھے کام کیے، تو اللہ تعالی ان سے محبت کرے گا. کیونکہ محبت، جب اللہ محبت کرتا ہے تو کام سارے آسان ہو جاتے ہیں. یعنی اس وقت تو مسلمان کا حال یہ ہے کہ کفار ان کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، لیکن عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب مخلوق خدا کے دلوں میں ان مسلمانوں کی محبت پیدا ہو جائے گی. مخلوق خدا کے دلوں میں ان انسانوں کی محبت پیدا ہو جائے گی. پھر اس کے بعد فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں یوں ہی آسان فرمایا کہ تم اس سے ڈر والوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈر سناؤ. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید و فرقان حمید اس لیے ہماری زبان میں ٹرانسلیٹ کروایا، مطلب ٹرانسلیٹ کیا. اور یہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری زبان میں اس قرآن کو اتارا کہ تاکہ تم لوگوں کو اس بتا سکو کہ کون سا گناہ کس
کس گناہ کا کہ زیادہ سے زیادہ سخت سزا ہے، مطلب ان کو ڈرا سکو، اسلام کی تعلیم دے سکو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سوائے ہمیں اللہ کے سوا ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. اور یہ تو ہم شروع سے سیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم ڈرتے کس سے، بچے سے پوچھیں بھائی کس سے ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے. سوائے اللہ سے ہمیں ڈرنا کسی سے نہیں چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں سوائے اس کی ذات کے کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. وہی آپ کو چلاتا ہے، وہی آپ کو کھلاتا ہے، وہی آپ کو پلاتا ہے، وہی حرکت کرواتا ہے، سب وہی کرتا ہے. بیماری بھی وہی دیتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے. اور ان کو خوشخبری سنا دو جو جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، مارتے ہیں، ان کو یہ بتا دو کہ تمہارا رب ہے جو اس کا حساب کرنے والا ہے، ان سب چیزوں کا حساب کرنے والا ہے. اگر کوئی تم سے غلط بیانی کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اس کو اللہ کی اس میں چھوڑ دو. مگر ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے، کوئی کافر تم سے لڑ رہا ہو، اسلام کی خاطر آپ اس کا جواب دے سکتے ہو. جس طرح وہ تم سے سوال کر رہا ہے اسی طرح اس سے تم جواب بھی دے سکتے ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید و فرقان حمید میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تَحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کپائیں، قومیں ہلاک کی، کیا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی بھنگ ذرا بھی آواز سنتے ہو؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. قومیں ہلاک ہوئی ہیں پہلے، کیا ہم نے کبھی ان کی آواز سنی؟ ابھی جو ہلاک ہو گئی وہ ہلاک ختم. جب اللہ تعالیٰ ایک وہ ہے کہ اپنے بندوں کو بہت ڈھیل چھوڑ دیتا ہے کہ اب یہ معافی مانگ لے، اب یہ معافی مانگ لے، اب یہ معافی مانگ لے. مگر جب بندہ معافی نہیں مانگے گا تو پھر سزا تو ہے. قرآن میں اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم معافی مانگ لو گے میں تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے دوں گا، میں تمہاری بخشش کر دوں گا، توبہ قبول کر لوں گا. جب جہاں توبہ قبول ہو جائے، وہ جب اپنا وعدہ اس جگہ سے بھی پورا کر سکتا ہے تو اپنا وعدہ ویسے بھی پورا کر سکتا ہے کہ بھائی گناہ کرو گے اس کی سزا تو ہے. سزا کیوں ہے؟ سزا اس لیے ہے آگے جا کے جنت میں بھی جانا ہے. سزا پوری کر کے جنت میں بھی جانا ہوتا ہے. وہ اپنے بندے کو جنت میں ضرور بھیجے گا مگر سزا پوری ہوگی. اور دنیا میں ہی انسان اگر توبہ کر لے تو سزا پھر تو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. آپ جتنے بھی گناہ کر لیں، بہت گناہ کر لیں، ایک دفعہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں، وہ رب تمہاری توبہ ضرور پوری کرے گا، قبول کرے گا، اور وہ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اللہ بخشنے والا ہے، حضور شفاعت کرنے والے ہیں. اللہ بخشنے والا ہے، حضور شفاعت کرنے والے ہیں. تو وہ رب تو بخش دے گا، پھر شفاعت نبی پاک ضرور کریں گے انشاءاللہ، ضرور کریں گے. محمد تخت پہ ہوں گے، عدالت میں خدا ہوگا. خدا جانے اس دن ہم گناہگاروں کا کیا حشر ہوگا. محمد تخت پہ ہوں گے. اچھا آپ کا دل بھی وہ ہوگا کہ نہیں یہ میرا بند، یہ میری امت ہے. جب اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے یہ فرمائے میرے بندوں، میری امت کا جو پلسرات کا جو سفر ہے وہ بس وہ کیسے گزرے گا. جب آپ رو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کا جو سفر ہے پلسرات کا وہ آرام سے ہو جائے گا. کیونکہ پلسرات کا جو سفر ہوگا وہ بہت
دردناک ہے. سننے میں ابھی تک اس پہ میں نے کوئی کچھ پڑھا نہیں ہے، مگر سننے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک باریک سی کوئی چیز ہوگی، اس پر سے ہمیں سفر پورا کرنا ہوگا. تلوار سے زیادہ باریک. اللہ اکبر. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج گفتگو بھی تھوڑی سی کم ہوئی، اس وجہ سے بھی ہماری نشریات بھی تھوڑی لیٹ اسٹارٹ ہوئی ہے کنیکشن کی وجہ سے، اور پھر ساتھ میں طبیعت بھی تھوڑی سی ایسی نہیں تھی کہ گفتگو زیادہ سے زیادہ کی جائے، کیونکہ آج ایک ایسا دن ہے، ہم سب کی مائیں ہیں، ہم سب کی ماں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کا دن ہے. آج اس پہ بھی گفتگو کریں گے. تو ہماری اور بھی نشریات ہیں، پیارے نبی کی پیاری باتیں، وہ بھی سیگمنٹ ہے، تعلیم کا سما بھی ہے. ان سب کو رکھتے ہوئے آج ہم حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہ گفتگو کریں گے. اچھا، سب سے پہلے تعلیم کا سما. تعلیم کا سما ہمارا، جیسا کہ آپ کو پتا ہے، بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے. جلدی لے کر چلوں گا کیونکہ وقت کم ہے، اور آج سیدہ پہ بات انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے، گفتگو کریں گے. اچھا، آج ہم تھوڑا سا احادیث کی طرف آتے ہیں. تعلیم کا سما میں احادیث کی طرف چلتے ہیں، اور آج جو حدیث ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بہت خوبصورت حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا یلدع المرء من جحر واحد مرتين. انسان کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈھسا جا سکتا. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس سے ایک مرتبہ نقصان پہنچتا ہے پھر دوبارہ اس کے پاس نہیں جاتا. جب ایک دفعہ کہیں ہم نقصان، اگر ایونٹ اگر ہمیں کہیں ایک دفعہ نقصان ہو جائے تو ہم دوبارہ اس کے پاس نہیں جاتے، اور جانا بھی نہیں چاہیے. جب آپ کو پتہ ہے ایک جگہ نقصان ہو رہا ہے تو نہیں جانا. ہاں، اگر اسلام کی خاطر آپ، اسلام میں نقصان تو نہیں ہوتا، مشکلات آتی ہیں، کیونکہ شیطان ایک ایسا ہے تو وہ بندے کو پریشان تو وہ ضرور ہر حالت میں کرتا ہے. تو یہ پریشانی نہیں ہے، یہ ایک صرف وہ ہے کہ انسان پریشان تو نہیں ہوتا، مگر یہ کہ مشکلات ایسی آ جاتی ہیں، اس کا دل گھبرا جاتا ہے کہ بس اب میں یہ نہیں کر رہا، اب میں یہ نہیں کر رہا. مگر اسلام کے لیے ڈٹے رہو اور آگے بڑھتے رہو. پھر اس کے بعد الغنا، غنا النفس. حقیقی غنا دل کا غنا ہوتا ہے. اس کے بعد کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر رہتا ہے. یاد رکھیں، اس میں اس حدیث مبارکہ میں یہی ہے کہ دنیا میں ایسے رہیں کہ جیسے مسافر رہیں. مسافر سے مراد، جب آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو آپ ایک پردیسی ہو کر جاتے ہیں کہ آپ پردیس سے آئے ہیں، فارنر ہیں آپ. تو دنیا میں بھی ایسے رہیں، کیونکہ جانا اسی رب کے پاس ہے. ہم تو اس دنیا میں مہمان ہیں، یہ دنیا ہماری نہیں ہے، دنیا تو اس رب کی ہے. ہم اس دنیا میں مہمان ہیں، ہم یہاں مہمان بن کر آئے ہیں. اور جب مہمان بن کر آتے ہیں تو پھر وہ الگ معاملہ ہوتا ہے. تو وہاں پر ہمیں اپنی نہیں چلانی ہوتی، جو میزبان ہوتا ہے اس کی چلتی ہے. تو یہاں اللہ تعالی کی چل رہی ہے کہ تم عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کی اطاعت کرو. اور بس یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اس وبا سے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور اب ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف، پیارے نبی کی پیاری باتیں. اور پیارے نبی کی پیاری باتیں سے پہلے، اور اچھا گفتگو کیا کہتے ہیں آپ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پہ پہلے کریں یا پہلے ہم اپنا سیگمنٹ پیارے نبی کی پیاری باتیں؟ پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ سید تعالی خدیجہ چلیں.
عبداللہ بھائی کے کہنے پہ چلے، ہم نے سوچا کہ آج کی نشریات عبداللہ بھائی کے نام، جو عبداللہ بھائی کہیں گے انشاءاللہ. تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ امت کی ماں ہیں، آپ امت کی ماں ہیں. اچھا یاد رکھیں، ایک بہت خوبصورت بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. سب سے پہلے تو یہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خدیجہ تھا. ان کا جو لقب تھا وہ طاہرہ، مبارکہ طاہرہ کبریٰ تھا. کنیت ان کی ام المؤمنین تھی، ام زہرا تھی. اور ان کی اچھا تاریخ پیدائش بعض روایت کے مطابق یہ ہے کہ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ 43 سال پہلے، 43 سال بعض سے پہلے، اور بعض روایت کے مطابق 55 سال بعض سے پہلے آپ کی تاریخ پیدائش ہے. اچھا مقام پیدائش آپ کا مکہ معظمہ ہے، اور آپ کا وصال آج کے دن 10 رمضان المبارک کے وقت ہوا تھا. اور آپ کا جو آرام گاہ ہے آپ کی، وہ ہے مکہ معظمہ میں آپ کی آرام گاہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی شادی ہوئی تھی. جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال کی عمر تھی، تو آپ کی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوئی تھی. چلیں اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے اچھی بیوی مجھے نہیں ملی، وہ مجھ پر ایمان لائیں اس وقت جب سب کافر تھے، انہوں نے میرا ساتھ دیا. اس وقت جب سب میرا ساتھ چھوڑ گئے، انہوں نے میری تصدیق کی. اس وقت جب سب جھٹلا رہے تھے، انہوں نے اپنا مال دولت اسلام پر قربان کیا. خدا نے ان کے بطن سے مجھے اولاد نوازی. اچھا یہاں پر جو مال سے مراد ہے نا، یاد رکھیں جو مال آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مال اسلام کے لیے قربان کیا، تو وہ آج بھی اس کی گردش ہو رہی ہے، آج بھی اس کی گردش ہو رہی ہے. وہ مال ابھی بھی اس دنیا میں ہے، کیونکہ جب تک اسلام رہے گا، جب تک وہ مال اس دنیا میں گردش ہوتا رہے گا، جو مال آپ نے قربان کیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم کے مطابق، ان کی زندگی جس طرح وہ گزارتی تھیں اس کے مطابق ہمیں بھی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ناظرین محترم، اب ہم آتے ہیں آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی طرف. ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 25 سال تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 سال تک رہیں. 15 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 10 سال اعلان نبوت کے بعد. آپ نے مکہ مکرمہ میں ہجرت کی 3 سال پہلے 10 رمضان المبارک کو وفات پائی. اس وقت ان کی عمر شریف 25 سال تھی جس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی. نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. ان کی قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے اور انہیں حجون میں دفن کیا گیا، جسے اب جنت المعلا کہا جاتا ہے. ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے مشکل صبر آزما اور کٹن حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، اور سینہ سپرد ہو کر تمام مصیبتوں اور
سختیوں کا مقابلہ کیا، پہاڑ کی طرح اپنے ایمان و عمل پر مضبوطی کے ساتھ جمی رہیں، مصائب علام کے طوفان میں نہایت جانثاری اور خلوص سے محبت اور عقیدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی اور قلبی سکون کا سامان کرتی رہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اہل اسلام کے دو مقدس اولین ماں ہیں، جن کو ان میں ہی بے مثال قربانیوں کا دنیا ہی میں ایسا بدلہ ملا کہ اللہ رب العزت جل شانہ کا اسلام کا سلام ان کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان اعمال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مشکلات اور پریشانیوں میں اپنے شوہر کو تسلی دیتی اور دل جوئی کرنے کی عادت اللہ رب العزت کی کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ بات ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہمیں اپنے بزرگوں کے حالات جاننے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں پر صرف چھوٹی سی گفتگو ہم نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کی۔ اگر ہم گفتگو کرنے بیٹھیں تو آپ کی شان ہی اتنی ہے کہ ہم بیاں کرتے کرتے تھک جائیں، ہماری زندگی ختم ہو جائے، آپ کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کی شان ختم نہیں ہو سکتی تو حضور کی کیا شان ہے؟ جب حضور کی شان ایسی ہو تو اس رب کی کیا شان ہے جس نے اس پوری دنیا کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اور میں یہاں پہ ہمارے بہت محترم بھائی عبداللہ بھائی کو اجازت دوں گا کیونکہ آپ کو جانا ہوتا ہے اور بھی مصروفیات ہیں، تراویح کی مصروفیات ہیں، ان کے اپنے مدرسے میں تراویح پڑھاتے ہیں، یہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، آپ یقین مانیں ان لوگوں کی وجہ سے ینگسٹر جو ہیں پھر بھی قابو میں ہیں، کیونکہ جب ایسے دوست ہوں تو ان کی وجہ سے اور دوست بھی اپنے ایمان پر قابو رکھتے ہیں کہ نہیں یار ہمارا جب ایسا دوست ہے تو ہمیں بھی اچھے کام کرنے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک بندے کی وجہ سے پوری گینگ خراب بھی ہو جاتی ہے اور ایک بندے کی وجہ سے سب سدھر بھی جاتے ہیں۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ انسان ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں جو صرف اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرتے رہتے ہیں بس، اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بس آپ یقین مانیں میں تو بہت اعزاز حاصل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے دوست، ایک ایسے بھائی مجھے عطا کیے جو ماشاءاللہ 10 سال سے لگاتار تراویح پڑھا رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ جیسوں کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے۔ آپ یقین مانیں کہ لوگ بولتے ہیں، بڑوں کو بولتے ہیں کہ آپ کا سایہ، بلکہ میں کہتا ہوں ان لوگوں کا بھی سایہ۔ وجہ یہ ہے کہ جب جہاں تک یہ رہیں گے تو یہ تراویح چلتی رہے گی، اس مدرسے میں تراویحیں چلتی رہیں گی اور بس برقرار رہیں گی، تو یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی چیز ہمیں نوازی ہے کہ ان جیسوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن مجید و فرقان حمید سننے پر، ہم ان کی وجہ سے سنتے ہیں قرآن مجید و فرقان حمید، اور انہی کی وجہ سے ہم سیکھتے بھی ہیں، انہی کی وجہ سے ہمیں مخارج کا پتہ چلتا ہے، انہی کی وجہ سے ہمیں تلفظ ادائیگی کا پتہ چلتا ہے، انہی کی وجہ سے ہم غنہ مد پر قابو پا لیتے ہیں کہ کہاں غنہ کرنا ہے کہاں مد کرنا ہے، اور انہی لوگوں کی وجہ سے ہم تجوید سے قرآن سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے. آپ کو اجازت دیتے ہیں. اور اب اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں, اور پھر اس کے بعد ہمارا سیگمنٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے نعتوں کا سما. اور آج ہمارے ساتھ ایک ننھے سے ثناخواں, بہت خوبصورت پڑھنے والے, بہت بہترین پڑھنے والے ثناخواں موجود ہیں. تو سب سے پہلے پیارے نبی کی پیاری باتیں. اور پیارے نبی کی پیاری باتوں میں جیسے کہ کل گفتگو ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا کلام اور آپ کا سایہ, آپ پر جو سایہ تھا اس پر گفتگو ہوئی تھی. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا, اور اگر آپ کا سایہ ہوتا تو انسان قدم پر کہاں رکھتا. آپ کا سایہ نہیں تھا. اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے میرے نبی کو کہ جن کا سایہ نہیں تھا. یہ تو بہت بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اچھا, آپ کا سینہ نور سے بھر دیا گیا, وہ کب کی بات ہے؟ شق صدر کے معنی ہے سینہ چاک ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے ساتھ تھے, ایک روز دو آدمی آئے جو کہ حقیقت میں فرشتے تھے, حقیقت میں وہ فرشتے تھے. انہوں نے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور آپ کے دل پر سے ایک سیاہ رنگ کا دھبا باہر نکال کر پھینکا. یہ شیطان کا حصہ تھا. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو شیطان کے برے کاموں سے میں بالکل محفوظ کر کے پاک و صاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ نور سے بھر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل تندرست کھڑے ہو گئے جیسے کچھ بھی آپ کو نہ ہوا. اور اب ہم بی بی آمنہ کے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, وہاں کیا ہوا یہ گفتگو کرتے ہیں. اس واقعے میں آپ یقین مانیں ایک ایسا واقعہ ہے جب بی بی آمنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک رلا دینے والا ماں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی آمنہ کے پاس آئے اور جب 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ آپ سے رخصت ہو گئی. یہ وہ دن تھا, یہ وہ انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے. آج کچھ طبیعت بھی میری رات بھر ناساز تھی اور تو اس لیے میں نے اس پر گفتگو تھوڑا سا مطالعہ بھی نہیں کیا. باقی انشاءاللہ تعالی کل اس پر گفتگو کریں گے. اور انسان ہے, انسان کی طبیعت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں زین محمد یاسر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت خوبصورت پڑھنے والے ثناخواں, کمسن ثناخواں. اور جب میں نے سنا تھا تو میں نے کہا زبردست, ماشاءاللہ, بہترین, بہت خوبصورت. جب آپ سنیں گے, میں نے تو ایسے ہی سنا تھا رفلی, اب آپ جب سنیں گے ماشاءاللہ پریکٹس بھی کر آئے ہیں, اور جب سنیں گے تو آپ خود بولیں گے بہت زبردست, ماشاءاللہ, بہت بہت خوب پڑھتا ہے, ماشاءاللہ, یہ بچہ بہت ہی خوب پڑھتا ہے. تو کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یاسر. اللہ, چلیں بسم اللہ. جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا
تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کیا بات ہے بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ اے گنبد خضرا کی مکی میری خبر لے یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یاد رکھیں ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے نیکی کا سما اور بہت ہی خوبصورت بہت زبردست سیگمنٹ ہے نیکی کا سما ہمارا جس پہ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی مدد کیجیے ان لوگوں کا ساتھ دیجیے جو آپ یقین مانیں ابھی مشکلات میں ہیں جو بہت مشکلات میں ہیں اور مشکل ابھی حالات میں ابھی وہ بہت چل رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے نہ جاب نہیں ہے ان لوگوں کی مطلب ایک مشکل حالات میں چل رہے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کریں جو ابھی ایسے مشکل حالات میں چل رہے ہیں تو بہت بہت برے حالات ہیں ان کے تو میں بس یہی اپیل ہے اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو ہمارے نیچے واٹس ایپ نمبر پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ذریعے وہاں تک ان لوگوں تک وہ چیزیں پہنچا سکیں گے. تو کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ کوئی دنیا آتا میں نہیں ہمتا تیرا. سبحان اللہ. پھر انشاءاللہ پہلے یہ سنائیں گے پھر میں آگے جو گفتگو کرنی ہے اس کے بعد کرتے ہیں. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا وہ جو خادم کو میسر یہ نظارہ تیرا
ارے کے اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو وہ کرم ہے شرح بتگا تیرا، ہاں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، خود بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریدا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریدا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریدا تیرا، نظر ہوشاک نظر ہے یہ تیرا غرف قریب، نظر ہوشاک نظر ہے یہ میرا غرف قریب، منبر و واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ یاسر محمد یاسر پیش کر رہے تھے۔ آپ یقین مانیں اس بچے کو سن کر بڑی خوشی ہوئی، وہ اس لیے کہ ایسے بچوں کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے، اور میری بس یہی خواہش رہتی ہے، میں ہر دفعہ یہی سوچتا ہوں کہ ان بچوں کو اگر ہم سپورٹ نہیں کریں گے تو بہت ناانصافی ہے یہ۔ جیسے کہ کل ہمارے پاس وقت اتنا نہیں تھا کہ میں نے کل کلام پیش کیا، مگر آواز تھوڑی سی بڑھا دیں، صحیح جی ٹھیک ہے، مگر انشاءاللہ میں کلام پیش کروں گا اور مختصر سا پیش کروں گا، پھر اس کے بعد کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور محفل اس نشریات کا اختتام ہونے والا ہے، تو بس چند اشعار میں حضور کے بارگاہ میں پیش کروں گا، میرے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ،
کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں، اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں، اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا، وہ آنکھیں بے تاب ہے، پھر ان آنکھوں میں ایک تقاضا، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور یہ رشتہ تا قیامت تک رہے گا، اس کے بعد بھی انشاءاللہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ انشاءاللہ میری آپ سے کل گزارش ملاقات ہوگی، اور اسی اپنے بن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل پر اسی نشریات میں رمضان کا سما میں ایک نئے موضوعات کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ، مہمان ثنا خواں کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ یہ تو مہمان ہے، یہ بھی مہمان ہیں ثنا خواں۔ وجہ یہ ہے ہم سب مہمان ہیں، اس دنیا کے ہم مہمان ہیں، تو ہم مہمان ہی کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔